بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ If you like the video, please like, share and subscribe۔ اور بات جب مکافات عمل پر آ جائے تو انتظار خود بخود صبر میں بدل جاتا ہے۔ صبر سے رحمت کا انتظار کر، جو چیز تیرے لیے ہے وہ تیرے لیے ہی ہے، اور دیر صرف حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی سے محروم نہیں رہتا، چاہے اسے طویل زمانہ لگ جائے۔ جب تجھ پر کوئی ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا انتظار کر۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا وقت سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے۔ صبر رکھیں، نہ ہی دھوپ رہتی ہے زیادہ دیر اور نہ ہی چھاؤں۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ ہی کسی کی نظروں میں۔ صبر کا راستہ شروع میں کسی طور آسان نہیں ہوتا، بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کامل رکھیں، سکون کے ساتھ ساتھ بہترین متبادل بھی ملتا ہے۔ صبر رکھو، وہ دن بھی آئے گا جب دن گزرے گا مکہ میں اور رات مدینے میں انشاءاللہ۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ 3 چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی: صبر، امید اور یقین۔ گھبراؤ نہیں، فکر مت کرو۔ اگر مشکل وقت چل رہا ہے تو صبر رکھو، یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تمہیں گرانے والے ایک دن خود گریں گے۔ صبر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں: جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہے اس کا انتظار کرنا۔ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو کہ دنیا تمہیں کبھی نہیں توڑ سکتی۔ عجیب بات ہے، مگر بات ہے سمجھنے کی کہ صبر وقت مانگتا ہے اور وقت صبر مانگتا ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے وہ آخر کار اپنے مقصد کو پا لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی خاموشی ان کا صبر ہوتا ہے۔ صبر رکھ بندے، کمزور تیرا وقت ہے، تو نہیں۔ صبر، خاموشی اور لاتعلقی بہترین انتقام ہے۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے حصے میں آتا ہے۔ زمانے کی گردش سے دل برداشتہ نہ ہو، اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا تو ہے مگر اس کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے۔ صبر اللہ پر یقین کی آخری حد ہے۔
تمہارا صبر تمہیں کامیابی عطا کرتا ہے۔ وہ رب آہٹیں بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ صبر رکھ خوشیاں نہیں ٹھہری تو غم کی کیا اوقات ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس صبر آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم ایک قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، سو بہتر ہے صبر کرو۔ جس نے بن مانگے عطا کیا تو مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ وہ سب جانتا ہے کہ کس کو کب اور کیا کچھ دینا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کرو۔ تمہاری وہ دعا جو تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین رکھتی ہے، وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو۔ وہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے۔ تم ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں ہی راستہ بدل لیتی ہیں۔ دعائیں اندیکھی ہوتی ہیں، لیکن وہ ناممکن چیزوں کو ممکن بنا دیتی ہیں۔ معجزات کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام تو بہت ہی آسان ہے۔ بس دعا، یقین اور صبر۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ بس صحیح وقت کا انتظار کرو اور دعا کرتے رہو۔ مخلص دل سے نکلی ہوئی بس ایک دعا وقت، حالات، نصیب اور دل بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ اور مت بھولنا، صبر کبھی رائے گاں نہیں جاتا۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، قسمت کا رونا مومن نہیں روتے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر ادا کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں، کاش کچھ اور مانگ لیتے۔ میری امید کے لیے اتنا کافی ہے کہ میرے رب کو حیا آتی ہے کسی کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹانے میں۔ جب تم بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہارے لیے معجزوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو۔ کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ نماز میں دعا اور محبت میں وفا بہت ضروری ہے۔ تمہارے پیٹھ پیچھے اگر باتیں ہوتی ہیں تو سمجھ لینا کہ تم میں کچھ تو خاص ہے، اسی لیے لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو بول بال کے اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جہاں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں، وہاں دیر ہے، اندھیر کبھی نہیں۔ سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، منافق لوگ تو منہ پر مسکراہٹ اور
دل میں غصہ رکھتے ہیں۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں میں کیڑا لگ جاتا ہے۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ چپ سے بڑی بد دعا اور کوئی نہیں ہوتی۔ جب بندہ بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور قدرت کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں اور اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ انسان کو دعا مانگنا نہیں سکھاتا۔ جب آپ اپنی بات بتانے اور جذبات کی وضاحت دینے میں ناکام ہو جائیں تو اس وقت سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں، تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں، ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ جب بھی کوئی دل دکھائے تو اسے صرف اس وجہ سے دل سے معاف کر دو کہ میرا رب بھی مجھے روز محشر میں اسی طرح معاف فرمائے گا۔ جس زبان سے جھوٹ بولنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ محبت اور پیار قیمتی بھی ہے اور سستی بھی، اگر مل جائے تو سستی اور نہ ملے تو قیمتی۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ جیسی ہونی چاہیے، جس کے بعد دوسرے گھونٹ کی گنجائش نہ ہو۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، اس کی حد وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے خود اپنی ذات پر اختیار ختم ہو جائے۔ بعض محبتیں ہمیں زندگی میں اس وقت ملتی ہیں جب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کسی بھی رشتے کو جتنی بھی محبت کی مضبوط رسی سے باندھ لیا جائے، اگر اس میں شک کی چنگاری جلنے لگے تو ایک دن سارا رشتہ جل کر فنا ہو جاتا ہے۔ اپنے پاس موجود رشتوں کی قدر کریں، اس سے پہلے کہ وہ ہر بندھن چھڑا کے بھاگ جائیں اور آپ کے پاس جلے رشتوں کی راکھ کے سوا کچھ نہ ہو۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ رابطے ختم کرنے سے محبتیں ختم نہیں ہوتی۔ ہم نفرتوں کے اس قدر عادی ہو چکے ہیں کہ محبتیں بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ محبت اور عبادت بتائی نہیں جاتی، بس کی جاتی ہے۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ محبت کی گنتی 2 سے شروع ہوتی ہے اور 2 پہ ختم۔ اگر ایک کم ہو جائے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے، اور اگر ایک زیادہ ہو جائے تو دل سے یقین نکل جاتا ہے۔ 10 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے 9 لوگوں کو ہم سے محبت ہو، لیکن ہمیں نہ جانے کیوں
उस 10वें शख्स से मोहब्बत होगी जो हमसे मोहब्बत नहीं करता। जो इंसान बहुत लड़ने के बाद भी आपको मनाने का हुनर रखता हो तो समझ लेना कि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। दुनिया में पाँव गीले किए बिना समंदर को पार किया जा सकता है, मगर आंखें गीली किए बिना मोहब्बत को पार नहीं किया जा सकता। अब चाहे वो मोहब्बत अल्लाह से हो या इंसान से, असल मोहब्बत तो यही है कि जैसी भी तलखी हो जाए, कितनी ही शिद्दत की नाराजगी हो जाए, मगर अपने दिल मेले न किए जाएं, अना की दीवार तामीर न की जाए। Please like, share and subscribe dear friends. Thanks for watching. Jazakallah.